اب میں لانگ مارچ کا تھوڑا سا جو ہمارا جو پلان ہے وہ میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں کہ صبح 11 بجے لبرٹی چوک سے اس کا آغاز ہوگا اور اگلا جو ہمارا کیمپ ہوگا وہ اچرا میں ہوگا. وہاں پہ انشاءاللہ فقید المثال خان صاحب کی ریسیپشن ہوگی اور اس کے بعد یہاں سے قافلہ ہمارا بڑھتا ہوا, یہ میں صرف لاہور سے شادرہ تک کا, لبرٹی سے شادرہ تک کا پلان شیئر کر رہی ہوں. اور اس کے بعد مزانگ کا جو ایم یو کالج ہے اور پوسٹ آفس کے اوپر استقبالیہ کیمپ ہوں گے اور پھر وہاں سے ہم داتا دربار کی طرف جائیں گے. اس کے بعد اگلا پڑاؤ ہمارا آزادی چوک میں بھی ہوگا. وہاں بھی پڑاؤ کا لفظ کا مطلب ہے کہ وہاں پہ خان صاحب تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے اور سپیچ کریں گے, خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد شادرہ میں ہمارا استقبالیہ کیمپ ہوگا اور براستہ جی ٹی روڈ ہم لوگ انشاءاللہ یہ قافلہ ہمارا رواں دواں رہے گا. میری کارکنوں سے یہ گزارش بھی ہے, اپیل بھی ہے کہ یہ 8 دن جو ہیں یہ ہمارے جہاد کے دن ہیں, ہم سب کا ٹیسٹ کیس ہے. ہم جب خان صاحب کے ساتھ قافلے کی شکل میں نکلیں گے تو ہم پھر واپس نہیں آئیں گے. جہاں بھی پڑاؤ ہوگا ہم وہیں قیام کریں گے اور آگے جتنے دن وہ موو کرتے رہیں گے ہم ان کے ساتھ رہیں گے. جو شہری ہیں ان سے بھی ہماری اپیل ہے, میکسیمم کوشش کریں کہ یہ 8 دن اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے آپ وقف کر دیں تو ہمیشہ کے لیے بہت ساری چیزوں سے ہم نجات پا لیں گے. جو جتنے دن کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے وہ اس موومنٹ کا, اس تاریخی تحریک کا حصہ بنے. اور انشاءاللہ آخر میں اتنا کہوں گی کہ جیتنا تو 22 کروڑ عوام نے ہے, جیتنا تو پاکستان نے ہے, جیتنا تو وہ ہیں جو مظلوم ہیں انہوں نے, اور ظلم مٹ جانے کے لیے ہے, ظالم مٹ جانے کے لیے ہے. اور پی ڈی ایم اب کوئی اپنا جو بھی منصوبہ ہے نا, جو بھی لایا عمل ہے تیار کر لو, روک سکتے ہو تو روک لو. اچھا مسرت صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے دن کا جو شیڈیول آپ نے بتا دیا, آزاد سے میڈیا پر بھی آ چکا ہے, اگلے جو 7 دن ہوں گے ان کا کیا شیڈیول ہے؟ مطلب فرسٹ ڈے اگر آپ آزادی چوک یا شادرہ رک رہے ہیں تو دوسرے دن مرید کے رکیں گے, پھر گجرانوالہ, لالہ مشرف, وہ کیا اسٹیشنز ہوں گی اور کیا جہاں پر رات کو مارچ ختم ہوگا عمران خان کا قیام آزادی چوک یا شادرہ میں ہی ہوگا یا وہ واپس سامان کا؟ جی اس میں عرض کروں کہ رات کو اس کی میں موٹی موٹی باتیں بتا دیتی ہوں. کچھ اس میں ابھی جو ایک ہمارا پلان بنا ہے جو کہ تقریباً فائنل ہے, اس میں ہلکی پھلکی چینجز آئیں گی, اس لیے میں ابھی میڈیا سے وہ شیئر نہیں کروں گی. اہم چیز وہ یہ ہے کہ یہ قافلہ رات کو نہیں چلے گا. آخری جو سپیچ ہوگی کسی بھی ڈیسٹینیشن میں, فرض کریں کہ گجرانوالہ پہ جا کے جب ہوگی تو پھر سپیچ کے بعد ہم اس قافلے کو وہیں اس کا پڑاؤ ہوگا. ٹھیک ہے, اب اٹ ول ڈیپینڈ, ظاہر ہے ہم نے ادھر خیمے تو نہیں لگانے, ہمیں پتا ہوگا سارا پورا پلان ہمارا سوشل میڈیا پہ, پھر ہم لائیو کوریج کے تھرو, اپنی ویڈیوز میسیجز کے تھرو پہلے سے ہی بتا رہے ہوں گے. اور وہاں پہ پھر ہم لوگ اس شہر میں قیام کریں گے, وہ ہوٹلز میں کریں یا جدھر بھی کریں, کسی کی رہائش گاہ پہ کریں. خان صاحب کا جو پلان ابھی ہم ان کے اسٹے کا وہ شیئر نہیں کر رہے, لیکن جب ہم یہاں سے ایک دفعہ چلے جائیں گے تو پھر ہم واپس مڑ کے نہیں آنا, پھر یہ اسی ڈیسٹینیشن سے آگے جائے گا. میڈم پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا میسج چلایا جا رہا ہے پریزیڈنٹ لاہور کی طرف سے کہ شادرہ میں یہ لانگ مارچ ختم کر دیے, یہ میسج ہے, اور اس کے بعد 8 دن کے بعد لانگ مارچ کریں گے. یہ آپ میسج نہیں, وہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, انہوں نے وہ ٹویٹ کی تھی, ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ہے. نہیں, وہ دیکھو اب جب کسی کو مل جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ وائرل ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے, اصل وجہ یہ ہے کہ میں پریس کانفرنس کر رہی ہوں, ورنہ تو ساری موٹی موٹی باتیں تو سب کو پتہ ہی ہیں. کوئی واپس نہیں آئے گا, ہم ساتھ جائیں گے, لیکن بھائی کچھ لوگ کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہو جاتا ہے یا کچھ, وہ تو پھر مطلب اٹ ول ڈیپینڈ آن دا پیپل, لائک خود جو کچھ 2-4 لوگ واپس آنا چاہے, ادروائز تو قافلہ تو آگے بڑھے گا, کنٹینیو رہے گا. کہ جو دوسرے صوبوں کے لوگ ہیں جس طرح کے پی کے سے یا کراچی سے, آزاد کشمیر اور دیگر جو لوگ ہیں, وہ کب لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے؟ اور دوسرا, جب اسلام آباد میں داخل ہونا ہے اس سے پہلے کیا اتنی بڑی تعداد میں جتنے لوگ تھکے بھی ہوں گے, اتنے دور کہاں رہیں گے؟ اس وقت جو آخری خیمہ بستی ہے وہ کہاں بنائیں گے؟ جی اس میں اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیں. پھر میری عرض ہے کہ پہلے تو لبرٹی اور شادرہ تک اٹس 100% فائنل پلان, اوکے. اس کے بعد دوسرا یہ کہ یہ وہاں سے آگے جائے گا, ایک یہ رات کو نہیں موو کرے گا. جو اگلی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہر شہر جب ہم جائیں گے جو نیا ہوگا وہاں پہ آف کورس زیادہ تعداد میں لوگ شامل ہوں گے.
फ्रेश जो ब्लड या फ्रेश कुमक हमें साथ बीच में ज्वाइन करती जाएगी। बाकी जो उस साइड की हैं जैसे केपी और उनके लिए अलग से प्लान है, वो उसके लिए हम पूरा, आज भी हमारी मीटिंग्स है, कल भी हैं, लेकिन उन एरियाज के लोगों को बता दिया गया है कि उन्होंने किस पॉइंट पे इकट्ठे होना है, उनके पॉइंट्स आपस में डिसाइडेड है, उसको हम डिस्क्लोज कर देंगे। कि आपने अभी दो फैक्टर्स हैं जो आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, रजीम चेंज का और दूसरा महंगाई का भी आपने जिक्र भी किया, तो लोगों को निकलना चाहिए। अच्छा, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे और मोस्टली वो तबके की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसको आप कह रहे हैं कि बिजली के बिल नहीं पे कर सकते, महंगाई की वजह से दबे हुए, जब वो इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे तो उनके जो रहने का इंतजाम, उनके खाने पीने का इंतजाम, क्या वो पार्टी तंजीम करेगी या वो लोग खुद अपना इंतजाम करके आए वहां पे? जी, उसमें यह है कि इसमें मल्टी लेड अरेंजमेंट्स हैं, ना सिर्फ इतनी बड़ी मूवमेंट होती है खाली तंजीम कर सकती है, इसमें हमने इंडिविजुअली भी करना है, तंजीम भी ज़ाहिर है बहुत बड़ा इसमें उनका कलीदी किरदार होगा, सारा जो कोऑर्डिनेशन सारे जिलों की, और उसके बाद जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, टिकट होल्डर्स हैं, एमपीज हैं, वो सब अपना अपना सबके टारगेट्स हैं, और उसमें जो हमारी जो सबसे बड़ी जो सपोर्ट है वो जनरल पब्लिक है, और यकीन माने वो खुद से तैयार हैं, लोगों के बैग पैक तैयार हैं, लोगों ने अपना राशन पानी तैयार किया हुआ है। इसमें आप यूं समझें कि 80% तो लोग अपने तौर पर खुद इतना मोटिवेटेड और उनकी इतनी बड़ी कमिटमेंट है कि दे आर रेडी टू मूव, दे आर रेडी टू स्टे। वो लोग तो सड़कों पे गाड़ियों में रहने को तैयार हैं, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हम कोई चने सादा खा के भी हम मूव कर लेंगे। ये बताइएगा ये बताएं कि आपका लॉन्ग मार्च चलेगा, यहाँ से आप लोग इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। खान साहब ने कहा कि अदालत ने जिस जगह की इजाजत दी हुई है वहां पर वो जलसा करेंगे, तो वहां पर आप लोग कितने दिन बैठेंगे, जलसा करके वापस आ जाएंगे, और होगा क्या अल्टीमेटली, इसका रिजल्ट क्या है लॉन्ग मार्च का? लॉन्ग मार्च का रिजल्ट मेरा ख्याल है सबको पता है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको चलता करना, फ्रेश इलेक्शन की डेट का अनाउंस होना, इससे कम पे हमारा कोई इरादा नहीं है किसी भी चीज को वाइंड अप करने का, और इससे ज्यादा हम किसी से मांग भी नहीं रहे, हम सिर्फ एक इलेक्शन मांग रहे हैं, दैट्स इट। अच्छा मुशर्रफ साहिबा, 25 मई को हमने देखा कि जिस तरह कहा गया था उस तरह लोग नहीं निकले। अब की बार साबिक वजीर पंजाब उस्मान बुज़दार डीजी खान से क्या काफिले को लीड करेंगे, वो और उनके कारकुन कहां पे इकट्ठे होंगे और किस जगह इमरान खान को ज्वाइन करेंगे? और शाह महमूद कुरैशी जो पार्टी के वाइस चेयरमैन है, पूरा साउथ जोन है, इन अजला के जो लोग हैं वो कहां ज्वाइन करेंगे, या वो एट द एंड ऑफ द डे इस्लामाबाद आएंगे, वो क्या प्लान है? देखिए जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब है, इस वक्त आपके इत्तेहादी भी हैं, क्या वज़ीर-ए-आला पंजाब यहाँ से सीओ करेंगे कि साथ चलेंगे, क्या इनकी क्या पोजीशन होगी? अच्छा चलिए फिर आप लोग सवाल ही कर लें। अच्छा जी, देखें, सबसे पहले तो जनूबी पंजाब का, पूरे जनूबी पंजाब का, जिसमें ज़ाहिर है डीजी खान भी शामिल है, उनका अलग से प्लान है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे किसी ने कराची का भी पूछा, कराची वाले यूजुअली जो लीडरशिप है वो तो मेरा ख्याल है कल से लाहौर में पहुंच जाएगी। बाकी जो कराची की पब्लिक या जो हमारे वोटर सपोर्टर हैं वो डायरेक्ट इस्लामाबाद भी कुछ पहुंचेंगे और कुछ यहाँ भी ज्वाइन करेंगे, वो उनकी अपनी मर्जी है। देखिए, जो दूर दराज के जैसे कोयटा है, कोयटा में सिंबॉलिकल जो है ना एक उसमें शमूलियत होनी है। अगर हम ये कहें कि कोयटा आके इस जो लॉन्ग मार्च है उसको भरेगा या वो जो हेड काउंट है वो इसको एक वो इम्प्रेसिव बनाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। जहां तक रहेगी बात, जनूबी पंजाब ने पिछली दफा भी 25 मई का जो कॉल थी उसमें उनकी बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन थी, शेलिंग खाई उन्होंने, और यकीन माने जनूबी पंजाब का कौन सा लीडर है, यू नेम एनी लीडर, जो वहां पे मौजूद नहीं थे, बाशमुल उस्मान बुज़दार साहब के, सब वहां पे मौजूद थे, और हमसे लाहौर वालों से वो पहले पहुंचे हैं, ये हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। नहीं, वो पहुंच गए थे डायरेक्ट इस्लामाबाद, फुटेजेस मौजूद है। ये बताइएगा कि इतनी बड़ी जब तादाद होगी, इतनी बड़ी जब तादाद होगी तो एक एक करके पूछ रहे हैं। इतनी बड़ी जब तादाद होगी तो कुछ अनासर जो है वो गड़बड़ करने की भी कोशिश करेंगे, तो उसके लिए आपने क्या प्लान बनाया हुआ? क्या कोई आपकी अपनी भी फोर्स होगी जो कि प्रोटेक्ट करेगी? देखें, एक एक करके सवाल कर लें जी, मैं देती हूँ जवाब, एक एक करके कर लेना, बदनज़मी का ना शिकार करें। कोई इतनी क़यामत तो नहीं आ रही, मैं तो इधर ही बैठी हूँ, 6 घंटे पूछ लें, चाहे नहीं भी सवाल चलने पूछें। अच्छा, आपका जो जी, देखें मेरी बात सुने, अगर इस तरह तो फिर घर से भी कोई ना निकले, मुझे डर होना चाहिए कि मैं जाऊंगी तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना कहीं हो जाए।
دنیا میں کوئی چیز رسک کے بغیر ہوتی ہے، اور جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں پہلا خطرہ تو جان کو ہے. میں نے عرض کی یہ کوئی شغل میں تو ہم باتیں نہیں کہہ رہے. ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کہتا تھا نا میری جان کو خطرہ ہے. تو پھر اگر ہم ڈر کے اندر بیٹھ گئے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر تمام خطرات کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فیس کرنے کے لیے ہم ریڈی ہے تو اناؤنس کیا ہے نا. وہ خطرے اب ہمیں کوئی متاثر نہیں کر سکتے، نہ ڈرا سکتے ہیں. دوسرے جی یہ بتائیے کہ یہاں سے جب آپ لبرٹی سے اپنا لانگ مارچ شروع کریں گے، یہاں پہ کتنے لوگوں کو لے کے نکلیں گے، ان کی فکر کیا آپ اناؤنس کریں گے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ کیا اگر حکومت آپ کا یہ مطالبہ نہیں مانتی جو آپ کر رہے ہیں تو پھر کیا آپ کا اسلام آباد میں کھڑا ہوگا؟ اگر کھڑا ہوگا تو کیا پاکستان طریقے صاحب وہاں پہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا بھی پروگرام کرے گی جو لوگ وہاں پہ اسٹے کریں گے جس طرح آپ لوگ؟ دیکھیں اللہ رکھا پیپسی والی انٹرٹینمنٹ تو ہم نہیں کر رہے. انٹرٹینمنٹ یہ ہوگی کہ سب ایک دوسرے کو ہمت دیں گے، حوصلہ دیں گے مشکل گھڑی میں، جیسے ہم نے ادھر کیا تھا جب ہمارے اوپر انہوں نے جو لاٹھی چارج، جو شیلنگ، جو اس طرح کی چیزیں کی. اس میں ہم ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ یہ مشکلیں اور مصیبتیں ہم کیوں سہ رہے ہیں اور یہ ہمیں سہنی ہے. اس کا تو جواب اتنا ہی ہے جی. باقی جہاں تک رہ گی آپ کی سوال کاؤنٹنگ، اب ہم میں سے کوئی بھی وہ نہیں ہے پرویز رشید جو کرسیاں 1 لاکھ ہیں تو دوسروں کی 200 ہیں. ہم یہ کہتے ہیں، ہم میڈیا پہ چھوڑتے ہیں، آپ کا جو دل کرے آپ فگر اناؤنس کریے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ کل عمران خان نے اسلام آباد آنا تھا پشاور سے، ان کا طیارہ جو ہے وہاں پہ لینڈ نہیں ہونے دیا اور وہ لاہور آ گئے. یہاں آ کے انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. کیا کہیں گی کوئی کتنا پریشر ہے، کیا وجہ ہے کہ ان کا لانگ مارچ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اچھا ویسے رانا صاحب میں اس کا ضرور جواب دوں گی. سب سے پہلے تو ہم سارے متاثر ہو جائیں رانا صاحب کی انفارمیشن سے. دوسری آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے رانا صاحب کہ کل انہوں نے لانگ مارچ ہی اناؤنس کرنا تھا، وہ اسی لیے لاہور آئے اور اسی لیے وہ اسلام آباد نہیں گئے. اور یہ بات کوئی انہوں نے اچانک ایموشنلی یا اس طرح سے ہرگز نہیں کی. یہ ان کی اپنی سوچی سمجھی ڈیٹ ہے اور اس کے اوپر کوئی اس کے پیچھے امریکہ کی سازش نہیں. ہم نے خود ڈیٹ اناؤنس کی ہے.